السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو وتھ شاویز جرال رمضان ٹرانسمیشن اسپیشل۔ ویور آج 4 رمضان المبارک ہے، چوتھا روزہ ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں موسم کی بھی کافی ساری تبدیلی آئی ہے اور موسم کافی خوشگوار ہے۔ ہمارے ان علاقوں میں اسپیشلی کل سے کافی بارش بھی ہوئی ہے۔ تو دوسرا ویورز، ہمارے ملک میں جو کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو ہم نے پہلے بھی گائیڈ کیا تھا کہ کافی سارے جو پرابلمس تھی وہ دیکھنے میں، لیکن الحمدللہ اوور آل سچویشن جو ہے وہ کافی کنٹرول ہے اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے۔ جس طرح دوسرے ممالک میں کافی نقصان اور جانی و مالی نقصان دیکھنے میں آ رہا ہے، تو ہمارے ہاں الحمدللہ کافی حد تک جانی نقصان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اور اسی اسلام میں ایک اپنا خصوصی مہینہ جو ہے رمضان کی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ ہم اس میں عبادات کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ یہ کوئی بھی آفت ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ تو ہم ایز اے مسلم جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس بھی ایک عذاب ہے پوری دنیا کے لیے، ہمارے اپنے جو گناہ ہیں جو ہم کر چکے ہیں ان کی سزا کے طور پہ یہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ایک بہت ہی پیارا اور اچھا جو ہے وہ مہینہ ہمارے پاس آیا ہے، جس میں مسلمان جو ہے عبادات کر رہے ہیں۔ تو یہ رمضان پچھلے کافی رمضان مبارک سے مختلف ہے، کیونکہ عبادات کے حوالے سے کافی ریسٹرکشنز گورنمنٹ نے لگائی ہیں، مساجد کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے۔ تو لیکن وہ اس میں بھی ایس او پیز متعین کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ عبادات کر سکتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں بھی۔ اس وقت جو ہمارے پروگرام میں 2 معروف شخصیات موجود ہیں۔ سید صباحت رضوی صاحب موٹیویشنل سپیکر ہیں، ماسٹر ٹرینر ہیں، کیریئر کونسلر ہیں۔ آپ مختلف اداروں میں، سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں جا کے لیکچرز دیتے ہیں کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے، سکولز میں آپ کے سیمینارز ہوتے ہیں۔ آپ ڈفرینٹ جو ہے وہ ملکی سطح کے جو ڈفرینٹ پروگرامز میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، سماجی کاموں میں بھی کافی اپنا کنٹریبیوشن پلے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معروف نعت خواں شہزاد افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ہم اپنے گیسٹ کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ شہزاد صاحب، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن پاک سے، تو پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے شہزاد افضل صاحب، بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک انہوں نے ادا کی۔ ہم بڑھیں گے اپنے مہمان کی طرف، صباحت رضوی صاحب کی طرف، اور ان سے ڈسکس کریں گے اور ان سے ان کے ویوز لیں گے کہ جس طرح کرونا وائرس کے حوالے سے اس وقت جو ہے لوگ کافی خوف زدہ ہیں، کافی پریشان ہیں، ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ جو ہے لوگوں پہ پڑ چکا ہے۔ کافی چیزیں ایسی بھی دیکھنے میں آئی کہ لوگوں نے کرونا کے ڈر سے پہلے ہی خودکشی بھی کر لی ہے۔ یہ پچھلے دنوں لاہور کا ہی ایک واقعہ کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو آگ لگا کے خودکشی کر لی کہ کرونا کا خوف تھا۔ تو شاہ صاحب چونکہ کیریئر کونسلر ہیں، آپ مختلف ٹریننگز بھی کرواتے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ اس سے کیسے نکلا جائے اور یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، جو سائیکولوجیکل افیکٹ کیسے امپیکٹ کرتا ہے۔ جی شاہ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والوں کو، آپ احباب کو اس مبارک مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ اس ماہ مبارک کے توسط سے، اس مبارک مہینے کی برکت سے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو ہمارے اوپر ایک جو ہے وہ قیامت صغریٰ کا جو منظر ہے، یہ جھٹ جائے گا اور پھر دوبارہ سے معمولات زندگی جو ہے وہ اپنی روٹین پر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں دعا کرنی چاہیے، اس مہینے کے جو فائدہ ہے اس کو اٹھانا چاہیے تاکہ ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ آپ نے بات کی سائیکولوجیکل فیکٹر کی۔ شبیر صاحب، اگر ہم ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں
تھوڑا سا اگر ہم جو ماضی کے اوراق ہیں ان کی ورق گردانی کرتے ہیں اگر، تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پچھلے 400 سال کی جو ہسٹری ہے اس میں ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا وبا، ایک ایسا جو وائرس ہے وہ آتا ہے اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تباہی مچائی جاتی ہے۔ اب یہ جو 100 سال کا جو دورانیہ ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے، اب اس میں پچھلے 300 سال میں جو بھی وائرس آئے، جس میں سارس تھا، اس میں انفلوئنزا تھا، اس میں اور اس طرح سے ایبولا وائرس تھا، اب ان کی جو صورتحال تھی اس میں بھی بالکل لاک ڈاؤن کیے گئے، لوگوں کو ریسٹرکٹ کیا گیا اپنے گھروں تک، لیکن اس کی اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تب معمولات زندگی اتنے تیز نہیں تھے، تب جو کاروباری معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں تھے، تجارت چھوٹے موٹے لیول پر کی جاتی تھی اور باقی سب چیزیں۔ تو آج کا جو یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، آج کا جو یہ اچانک سے ایک حکم صادر ہوا کہ اپنی دکانوں کو، اپنے کاروباری مراکز کو، اپنے سکولز کو، کالجز کو بالکل بند کر کے اور گھروں کے اندر محصور ہو جائے، تو شروع میں تو شاید لوگوں کو ایک مذاق لگ رہا تھا یا ایک بڑی اچھی فیلنگ آ رہی تھی کہ اب جو ہے نا وہ چھٹیاں ہو گئی ہیں، ہم لوگ گھر پہ ہیں۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا تو انٹرنیشنل جو ریسرچ کے ادارے ہیں انہوں نے جب اس پہ تحقیق کرنا شروع کی تو پتہ لگا کہ اس ٹائم پوری دنیا میں 2.6 بلین لوگ لاک ڈاؤن ہیں، 2.6 بلین لوگ اس وقت اپنے گھروں میں موجود ہیں، اور جو اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بالکل اس ٹائم زیرو بلکہ نیگیٹو میں جا رہی ہیں۔ آپ کے سامنے آئل کی پرائسز ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح سے وہ پہلے زیرو پہ گئی اور پھر بالکل ڈراپ کر گئی، ٹھیک ہے، اسی طرح باقی تمام چیزیں بھی۔ تو اب جو سچویشن ان دنوں میں پیدا ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ مہینہ سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ یہ کیسے کھلے گا سب کچھ، کس طرح سے یہ ختم ہوگا، لوگ کس طرح سے اپنی معمولات زندگی میں آئیں گے۔ اب اس کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں تھوڑا سا، تو ایک ہمارے پاس کیٹیگری ہے جو چھوٹے بچے ہیں، ایک ہمارے پاس کیٹیگری ہے جو میڈیوکر ایج کی ہیں، ینگسٹرز ہیں، ایک ہمارے پاس کیٹیگری ہے جو تھوڑے سے اولڈ ایج میں ابو 60، اگر ہم ان کو ریسرچرز کے اس کے مطابق لیں تو 60 سال سے اوپر عمر کے لوگ۔ اب جو بچے ہیں وہ بھی گھروں میں رہ کے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ اسکول نہیں جا رہے، اور اگر آن لائن کام ہو بھی رہا ہے تو وہ بڑا گندے طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے اس طرح سے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ساری، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو ہر طبقہ، ہر ایج کا بچہ، ہر عمر کا جو شخص ہے وہ اس وقت پریشان ہے۔ اگر ہم کاروباری حضرات کو لیں تو وہ اپنے کاروبار کے حوالے سے، والدین اپنے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے پریشان ہیں کہ فیوچر بچوں کا جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک عجیب جو ہے وہ سچویشن بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے، خراب ہو رہا ہے سب چیزیں۔ شاہ صاحب نے بڑا جو ہے وہ ڈیپلی بتایا کہ کس طرح سے ورلڈ جو اکانومی اور اسپیشلی جو کنٹریز ہیں وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، تو فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو شاہ صاحب اس میں جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پراپر سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو یہ وائرس بڑا لیٹ آیا ہے، باقی دنیا میں، یورپ میں اور ڈفرینٹ کنٹریز میں یہ بڑی تیزی سے پہلے ہی آلریڈی پھیل چکا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایز اے نیشن اگر بات کریں تو ہم تو آلریڈی کافی سارے کرائسس سے نکل چکے ہیں، مطلب دہشت گردی کی صورت میں روز ہم لاشیں دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد مختلف فرقہ واریت کی صورت میں کافی فسادات ہوتے رہے، پھر قتل کی وارداتیں ہمارے ہاں عام ہیں، تو ہم ایز اے نیشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی تیار ہیں ان سب چیزوں کے لیے آلریڈی؟ دیکھیے، جیسے آپ نے بات کی کہ پہلے جو دہشت گردی تھی یا باقی جو معاملات تھے بالکل وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے، ان کا ایک الگ سائیکولوجیکل افیکٹ تھا کہ فار ایگزامپل جب بم دھماکے ہوتے تھے تو لوگ ریسٹرکٹ کرتے تھے گھروں سے نکلنے میں، بے جا جو ہے کہیں پہ جانا یا اکٹھے ہونا کہیں پہ، ایک وقت ہر وقت بندے کو ٹینشن تھی کہ میں ابھی گھر سے باہر جا رہا ہوں، خدا جانے کہ میں واپس صحیح سلامت آؤں گا بھی کہ نہیں آؤں گا۔ وہ ایک الگ سائیکولوجیکل افیکٹ تھا، وہ بندے کے ہر وقت ایک جو ہے نا وہ خوف موت کا وہ اس کے سر پہ سوار تھا۔ اس وائرس میں یعنی باقی چیزیں اس سے یہ مختلف کس طرح ہے کہ اس میں ایک تو ہر وقت یہ خوف کہ نہ جانے کب پتہ چلے کہ اس بندے کو کرونا پازیٹیو نکل آیا اس کا، ایک تو یہ خوف، دوسرا خوف کہ جو معمولات زندگی جس طرح سے محصور ہو کے رہ گئے، جس طرح سے لوگوں نے اپنے آپ کو گھروں میں بند کر دیا، جبکہ بند نہیں کیا،
بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں بائک پہ وہ لاک ڈاؤن کی وہ خلاف ورزی کر کے لوگ بازاروں میں نکل رہے ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے یہ بھی سائیکولوجیکل افیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب پہلے لوگ گھر میں لاک ڈاؤن ہوئے کہ وبا سے بچ جائیں, موت سے بچ جائیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت سے, اس وبا سے نہ اگر مرے تو یہ نہ ہو کہ بھوک سے مر جائیں. ٹھیک ہے, اب لوگ اپنے معاملات زندگی چلانے کے لیے, اپنے جو معاشی حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ان کو نکلنا پڑ رہا ہے. بہت جگہوں پر دیکھنے میں آیا کہ لوگ اپنی اپنی دکانوں کے باہر بیٹھے ہیں, جب کوئی کسٹمر آتا ہے دکان کھول کے اس کو یہ میں آپ کی بات سیکنڈ کروں گا. یہ گارمنٹس کے جو بزنس میں زیادہ دیکھنے میں آیا, کافی ساری ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ وہ دکاندار باہر کھڑا ہو کے شٹر اوپر کرتا ہے, وہ فیمیل کسی کو اندر بھیج کے وہ شٹر نیچے کر دیتے ہیں, وہ شاپنگ کر کے تو پھر بالکل. اب یہ جو سائیکولوجیکل افیکٹ ہے کہ ہمارا جو کام, لوگ روز صبح نکلتے ہیں اپنی دکان کو بند کوئی دیکھ کے واپس گھر آ جاتے ہیں, تسلی رہتی ہے میری جو دکان ہے وہ ٹھیک ہے. اب لوگوں کو ذہن میں ایک اور چیز کہ میری دکان کے اندر کتنا مال ہے, کتنا میرا کام کاروبار تھا, میری وہ چیزیں کوئی ڈکیتی نہ کر لے, کوئی ایسی واردات نہ ہو جائے. یہ بھی ایک لوگوں کے اوپر افیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. بالکل, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ کرائم ریشو بڑھ رہی ہے. بالکل, اسٹریٹ کرائمز آپ کراچی میں اکثر آپ میڈیا پہ سنتے ہوں گے کہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائمز کی ریشو بڑھ رہی ہے. دیکھیں آپ نے تھوڑا, اگر ہم تھوڑا سا پھر ہسٹری کی بات کریں تو کراچی یا باقی جو شہر ہیں اس کے اندر جو یہ اسٹریٹ کرائمز جب پیک پر گئے, جس کے بعد پھر پنجاب کے اندر لاہور میں ڈالفن فورس انٹروڈیوس کرائی گئی, اس کا مقصد یہی تھا. اب ان اسٹریٹ کرائمز میں 90% ینگسٹرز تھے انوالو, اور وہ جو ماسٹر اور بیچلر ڈگری ہولڈر ہیں. اچھا, ایجوکیٹڈ کلاس جو ہے, کس لیے کہ جب وہ اپنی ڈگری مکمل کرتے ہیں, ظاہر بات ہے آج کل لاکھوں روپے کی ڈگری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ڈگری مکمل کرنے کے بعد اگر جابس نہیں ہیں ان کے لیے یا ان کے لیے مواقع نہیں ہیں تو ان کے پاس پھر اپنے ایک ہی چیز بچتی ہے کہ وہ یہ اس غلط کام کے اندر آ جائیں. آج بھی آپ دیکھیں وہی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے کہ جب لوگوں کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, جب لوگوں کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا, فاقہ کشی جب آئے گی تو پھر ظاہر بات ہے لوگ ایسا کرنے پر مجبور ہوں گے. سو یہ بھی ایک ڈپریشن کا شکار ہے لوگ کہ میرے دکان کا پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر جن جو دکانوں کے جیسے گورنمنٹ نے کہا کہ 3 مہینے تک جو ہے وہ رینٹ نہ پے کریں, اب بہت جگہوں پر دیکھنے میں آیا کہ جو مالک مکان یا مالک دکان ہے, پلازوں کے مالک ہیں, وہ نہیں اس بات کو فالو کر رہے, وہ بار بار تنگ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو رینٹ ہے وہ پے کریں. اب یہ تمام جو صورتحال ہیں یہ مل کے ایک ایسا خوفناک سائیکولوجیکل افیکٹ لوگ جو ہے بنا رہے ہیں کہ جس سے شاید اگلے 1-2 سال بھی لوگ نہ نکل سکیں. ٹھیک ہو گیا, بالکل. بڑا ڈیپلی شاہ صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے اوور آل جو ہے وہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے سائیکولوجیکل افیکٹ کریٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کرائم کی ریشو بھی بڑھ رہی ہے. تو ابھی ہم بڑھیں گے اپنے نعت خواں کی طرف. شہزاد افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بیسیکلی گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں, انہوں نے کافی سارے ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں نعت خوانی کی فیلڈ میں. تو ان سے عرض کریں گے کہ آپ کوئی ہمیں نعت یا کلام سنائیں. انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا انوار ہی انوار کا عالم
اس نے کوئی اور تمنا نہیں باندھی تصویر جسے ہم نے دکھائی تیرے در کی تصویر جسے ہم نے دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر ہے آیا ہے نذیر آج تمنا یہی دے کر آیا ہے نذیر آج تمنا یہی دے کر پلکوں سے کیے جائے پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر رویا ہوں میں اسے شخص کے قدموں سے لپٹ کر رویا ہوں میں اسے شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر ماشاءاللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ قدرت نے دکھائی راہ تیرے در کی سبحان اللہ بہت ہی پیاری آواز پرسوز آواز بندہ ایک لمحے کے لیے محو ہو جاتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز شاہ صاحب سائیکولوجیکل افیکٹ جو ہے کرونا کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مزید کتنا عرصہ آگے چل سکتا ہے کیونکہ ابھی تو جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان لمیٹڈ سا یہ سینیریو ہے
ایون کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو بھی ابھی تک کلیئر آئیڈیا نہیں ہے. وہ بھی مطلب ڈفرینٹ اسپیکولیشن کرتے ہیں کہ یہ کر لیں یہ ہو جائے گا, اس طرح کر لیں اس طرح ہو جائے گا. کئی دفعہ اکثر ٹی وی میں آتا ہے جی کہ گرم علاقوں میں کرونا وائرس جو ہے وہ بہت کم پھیلتا ہے. کئی دفعہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس کو ڈینائی کرتی ہے, کچھ ڈاکٹر کوئی بات کریں. تو مطلب ایک نیا وائرس ہے, اس کے لیے ہر بندہ یا ہر ادارہ اپنی ایک تحقیق کر رہا ہے. تو آپ کا کیا پرسنل انالیسس ہے کہ یہ کتنا عرصہ مزید یہ اس کا ایفیکٹ چلے گا؟ دیکھیں جس طرح گورنمنٹ آج کل اپنا جو ہے نا وہ ایک بڑا خوبصورت انہوں نے اپنا جو ہے نا اپنی باڈی لینگویج کو چینج کیا کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. جیسے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, ایسے ہی جب تک لوگ اپنے آپ کو اسمارٹلی پلے نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, جب تک لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیں گے. دیکھیں پھر بار بار وہ بات جو ہے نا وہ آ جاتی ہے کہ لوگوں نے صرف اپنی ایکٹیویٹیز کو لمیٹڈ کر لیا کھانے پینے تک اور صرف انجوائمنٹ کی حد تک کہ ٹھیک ہے آف ہیں, گھر پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا, میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کے دوران لاکھوں روپیہ کمایا اور ڈفرینٹ ایسی ایکٹیویٹیز کرنے سے, ایسے موڈ آف جو بزنس ہیں یا اور طریقے اپنے کرنے سے اڈاپٹ کرنے سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اب آپ نے بات کی کہ کب تک چلے گا یہ اس کا سائیکولوجیکل افیکٹ, تو شویز صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم و بیش ہمیں 2 سال کا عرصہ لگے گا اس سچویشن سے نکلنے کے لیے یا اس جو ماحول ہے اس کو چینج کرنے کے لیے. میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ کسی گھر میں اگر کوئی فوتگی ہو جائے, ٹھیک ہے, کسی کا کوئی عزیز پیارا رشتہ دار وہ دنیا سے چلا جائے تو لوگ جو ہیں اس کا 40 دن تک شوق مناتے ہیں, اور اس کے بعد بھی کافی عرصے تک ان کے ذہن سے, ان کے جو مائنڈ ہے اس سے وہ شخص وہ اپنا پیارا نکالا نہیں جا سکتا. اگر ہم ملک پاکستان کو ایک جو گھر ہے اس کی صورت اگر ہم سمجھیں تو ظاہری بات ہے جتنی بڑا یہ مسئلہ آیا, ٹھیک ہے, اس کا افیکٹ تو پڑے گا. اور پھر یہ صرف مسئلہ پاکستان کے لیے نہیں ہے, یہ مسئلہ پوری دنیا کے لیے ہے, ٹھیک ہے. جب ورلڈ اکانومی, میں بار بار اکانومی کی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ زیادہ ریسرچ کے مطابق جو سائیکولوجیکلی لوگ ڈپریس ہو رہے ہیں وہ اپنے ذریعہ معاش کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور میں سوری آپ کی بات سیکنڈ کر رہا ہوں بیسیکلی کہ یورپ میں یا دوسرے کنٹریز میں تو چلے ان کے سسٹم اسٹرانگ ہیں, آلریڈی ایک پراپر ڈیٹا بیس مینیج ہے کہ ایک ملک ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کنٹری میں کتنے لوگ غریب ہیں, کتنے امیر ہیں, اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کا لیول کیا ہے, وہ سطح غربت سے کتنا نیچے ہے, اور اس کے بعد اس کا نام ایڈریس تو پتہ ہے, تو وہ جو ہے وہ فوڈ بھی ان کو پہنچا رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں اتنا سسٹم نہیں تھا, یہ ابھی اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد چیزیں ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں. تو اس میں ادھر کافی ہمیں پرابلم ہوا آپ والی بات کہ پرابلم آتی ہے کہ معاشی ایفیکٹ بھی ہے, اکانومیکل ایفیکٹ بھی ہے. اور وہ دیکھیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے یورپ کے اندر چیزیں بڑی سینٹرلائز تھیں, ڈیجیٹلائز تھیں, ان کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا نا. دیکھیں ان کا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر گیا, ٹھیک ہے. اب وہ سامنے آ گیا, ان کا اکنامک سسٹم سامنے نہیں آ رہا. اس طرح ہی اور باقی دیکھیں جس طرح پیٹرول ہے, اب جتنے بھی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز تھے ان کا پورا دار و مدار تیل کے اوپر تھا. اب ان کی اکانومی خدا نہ کرے جس طرح بری طرح گرے گی تو وہ پوری دنیا کے اندر افیکٹ پڑے گا. یہ بالکل ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں آئل پرائسز جو ہے کریش کر گئی. وہی بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے وہ کی ہے کریش, اس کا افیکٹ جو ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک انڈسٹری کے ساتھ کتنے ساری اسمال انڈسٹریز اٹیچ ہوتی ہیں. اب جتنے لوگ اس آئل کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ تھے اب ان کا کتنا نقصان ہوگا. اب وہ جب نقصان ہوگا اس نقصان کو پورا کرنے کا جو شارٹ ٹرم گول اپنایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے پرائس ریز. اب بہت دفعہ آپ نے دیکھا کل پرسوں سے بھی چل رہی ہے کہ جی فروٹ کے اوپر بائیکاٹ کیا جائے تاکہ فروٹ پرائسز کم کی جائیں. اب یہ بیسک چیز ہے فروٹ ویجیٹیبلس, ٹھیک ہے, تو ان کی پرائسز بہت زیادہ ہائی چلی گئی ہیں. لیکن اس میں شاہ صاحب ایک چیز جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اب پیٹرول کی پرائسز ہم اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات نہیں کرتے, ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, ہمیں ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے. ٹھیک ہے, ورلڈ میں تیل کی قیمتیں کم ہیں, ہم چونکہ تیل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں, آئل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے کہ آئل بیچ کے ہم گزارا کریں گے, ہم تو خریدنے والے ہیں, ہم تو خریدار ہیں, ہمارے لیے بینیفٹ ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ تیل کی قیمتیں بالکل لو ہیں,
لیکن پہلے تو کہا جاتا تھا, اگر جس طرح فروٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی یا کوئی بھی چیز مہنگی ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ دیکھیں جی تیل کی پرائس بڑھ گئی, ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھ گئی. اب تو یہ عذر بھی نہیں ہے, بالکل ایسے. اب اس کے ان بٹوین گیپ کدھر ہے؟ اب جو نیا سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکشن زیادہ ہے, ٹھیک ہے, کنزمپشن کم ہے. اگر ہم اس کو اکنامکس کے طور بات کریں تو ڈیمانڈ کم ہے, سپلائی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اب جب ڈیمانڈ کم ہے, سپلائی زیادہ ہے, تو لوگوں کو یہ خدشہ ہوگا کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے, یہ جو پیریشیبل گڈز ہے خاص طور پہ جیسے سبزی ہے, فروٹ ہے, ان کی لائف 24 آورس یا 48 آورس اس سے زیادہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. سو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا پروفٹ میکسیمم اس سے نکال لیں. جو چیزیں جیسے ہم نے بات کی کہ کپڑا ہے, جوتا ہے, سینٹری کا سامان ہے, وہ تمام چیزیں جو خراب ہونے والی نہیں ہیں, جو خدا نخواستہ ایک سال بھی پڑی رہیں, ٹھیک ہے, ایک سال بھی نہ شاپس کھلیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جو اس طرح کے پروڈکٹس ہیں ان کے لیے کافی یہ جو ہے وہ گمبھیر صورتحال ہے کہ جس کے تناظر میں پھر لوگ ایک شارٹ ٹرم کلیہ لگاتے ہیں کہ پرائز بڑھا کے اپنا پروفٹ اس کو میکسیمائز کر رہے ہیں. اب دیکھیں ابھی تو یہ اسٹریٹجی چلے گی, لیکن آنے والے ٹائم میں یہ ہوگا کہ جب ڈیمانڈ بالکل کم ہو جائے گی, اگر ڈیمانڈ کم ہو گئی, ٹھیک ہے, سپلائی ایز اٹ از پیچھے سے آتی رہی, ٹھیک ہے, تو ایک نیا مسئلہ پھر بنے گا کہ پھر پرائسز بالکل نیچے آ جائیں گی. اس صورتحال میں پھر جو جیسے ہم فروٹ کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے ایگریکلچر ہیں, کسان ہیں, کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں, ان کو بھی نقصان ہوگا, مڈل مین کو بھی نقصان ہوگا. اب آپ آج کل دیکھیں جو کنزمپشن ہے زیادہ سے زیادہ وہ بیسک نیسیسٹیز کی ہے. ایگزیکٹلی جو نیسیسری آئٹمز ہیں ان کو یوز کیا جا رہا ہے. جو لگژری آئٹمز ہیں کھانے پینے کے حساب سے بھی آپ دیکھیں بیکریوں کے اندر پیزے, کیک وغیرہ بالکل نہیں بن رہے. اب ان کی جو سپلائی چین ہے, ان کے جو را مٹیریل ہے, وہ پورا سسٹم ڈسٹرب ہے. اب آپ چکن کے اوپر دیکھ لیں کہ لوگوں نے خود سے چکن کو کم کھانا شروع کر دیا, ٹھیک ہے, اس کی بھی پرائز بڑھ گئی, کچھ لوگوں نے اس طرح سے کھانا کم کر دیا. سو یہ سب چیزیں مل کے ایک ایفیکٹ کریٹ کرتی ہیں, جو ایفیکٹ عام آدمی کے لیے, جو کہ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو 5% ٹوٹل پاپولیشن کا وہ لوگ ہیں جن کو فرق نہیں پڑتا, کچھ بھی ہو جائے ان کو فرق نہیں پڑے گا, لیکن باقی کا 95% بری طرح افیکٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ 5% تو ایک منیمم ریشو بالکل. اس کا مطلب ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. آپ دیکھیں اس طرح کے لوگ جو کہ بظاہر بڑے اچھے نظر آتے تھے, ویل گروم پرسنالٹیز تھیں, اس طرح سے ان کا بھی وہ ایک قسم کا سسٹم سارا ڈسٹرب ہو گیا. سو ایک مہینہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا پہیہ جام رہے گا, ٹھیک ہے, تو معیشت جو ہے وہ بری طرح تباہ ہو جاتی ہے. یہ تو پوری دنیا پچھلے 3 ماہ سے اس صورتحال کا شکار ہے, اور ورلڈ بینک نے بھی اس کے اوپر بات کی. پھر ایک اور چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, اگلے دن میں نے اس کے اوپر بڑا ایک ریسرچ آرٹیکل پڑھا کہ اب آگے کیا ہوگا. اب بزنسز کو دوبارہ سے, جب لاک ڈاؤن کی صورتحال ختم ہوگی, بزنسز کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ڈفرینٹ گورنمنٹس یا ڈفرینٹ بینکس پلان کر رہے ہیں کہ لون ایشو کریں گے. سوری میں آپ کی بات ادھر بلکہ سیکنڈ کروں گا. اسٹیٹ بینک نے اس حوالے سے اسٹیپ لیا ریسنٹلی دنیا میں کہ اسمارٹ لونز مطلب کہ وہ بغیر انٹرسٹ کے جو ہے وہ کاروبار کے لیے بیسیکلی تو اسٹیپ لیا گیا تھا کہ جو کمپنیاں جو ادارے اپنے امپلائیز کو فارغ کر رہے تھے, اگر وہ فارغ نہیں کریں گے, سیلریز اس صورت میں پے کریں گے, تو ان کو پھر وہ اس طرح کا انٹرسٹ فری لون دیا جائے گا. تو ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے. اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا میں اس کے اوپر کریٹیکل انالیسس کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹس یا بینکس لون ایشو کریں گے, بڑی اچھی بات ہے, بڑا ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے. آنے والے ٹائم میں جو دیکھا جا رہا ہے, جو دنیا کے بڑے جو کاروباری شخصیات ہیں, جو ریسرچرز ہیں, ان کا یہ کہنا ہے آنے والے وقت میں لوگ پیسہ سپینڈ کرنے کی بجائے سیو کرنا شروع کریں گے. اچھا, کیونکہ دیکھیں جیسے یہ وبا کا صورتحال بنی, لاک ڈاؤن ہو گیا, اب لوگ اپنی سیونگز استعمال کر رہے ہیں. جس کی سیونگ تھی وہ ایزی ہے, اور جس کے پاس سیونگ نہیں تھی وہ پریشان ہے. اب یہ جتنے لوگوں کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے, وہ ڈیلی ویجرز ہیں جو شام کو کما کے اپنا نظام چاہتے ہیں اگلے دن کے لیے پھر سے مینج. جن لوگوں کے پاس سیونگ نہیں ہے اب وہ کوشش کریں گے, اور جن کے پاس ہے یوٹیلائز ہو گئی, اب وہ دوبارہ سے اپنا جو اس کے اندر اسپیس آئی ہے اس کو فل کرنے کی کوشش کریں گے. سو آنے والے ٹائم میں دیکھا یہ جائے گا کہ سیونگ کا جو رجحان ہے وہ بڑھے گا, مطلب ریسیشن کی طرف جائیں گے. اب جب سیونگ کا رجحان بڑھے گا تو اس کا کاؤنٹر افیکٹ کیا ہوگا, لوگ سیل پرچیز نہیں کریں گے.
اس میں سب سے بڑی کیش سرکولیشن میں نہیں ہوگی. اب جب کام کاروبار نہیں ہوگا تو وہ جو لونز گورنمنٹ سے لیے ہوں گے وہ کیسے ریپے ہوں گے؟ ریورس کیسے ہوگا؟ اب ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا؟ یا تو گورنمنٹ کو وہ معاف کرنے پڑیں گے یا لوگ اپنا کام کاروبار خدا نہ کرے اس کو بند کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اب وہ ایک تو یہ لاس ہو رہا, اگلا لاس جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جو لون دیا ہوگا وہ واپس نہیں آئے گا. تو یہ آج کل اس سائیکولوجیکل جو سچویشن ہے اس کا حصہ ہے کہ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بس ایک دفعہ لون ملے, لون لیں, کھا پی جائیں, بات ختم. اس کا بھی مس یوز کیا جا رہا ہے. بالکل بالکل. ویورس ہم بڑھیں گے اپنے نعت خواں کی طرف اور ان سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں چند اشعار جو ہے وہ نعت میں سنائیں. ابھی آپ کو پنجابی کا کلام سنائیں گے انشاءاللہ. کالیاں زلفاں نے والفجر اچیرائے, کالیاں زلفاں نے والفجر اچیرائے, آپ خدا پایا یاسین دسیرائے, کالیاں زلفاں نے والفجر اچیرائے, آپ خدا پایا یاسین دسیرائے, کالیاں زلفاں نے والفجر اچیرائے, اوتے ہاتھ دتیاں تحریراں, پاویں بدل چھٹے تقدیراں, اوتے ہاتھ دتیاں تحریراں, باویں بدل چھٹے تقدیراں, او مرضیاں کر سکدے او محبوب جو میرا اے, او مرضیاں کر سکدے او محبوب جو میرا اے, آپ خدا پایا یاسین دسیرائے, کالیاں زلفاں نے والفجر اچیرائے, خود آکھے رب تعالی میرا دل بر کملی والا, خود آکھے رب تعالی میرا دل بر کملی والا, او کھول قرآن دساں, کھول قرآن دساں, او دے نال دا کیڑا اے, کھول قرآن دساں, او دے نال دا کیڑا اے, آپ خدا پایا یاسین دسیرائے, کالی
والفجر اچیرائی سرکار دیا کیا باتاں بھلا لکھے ظہیر کی نعتاں سرکار دیا کیا باتاں بھلا ظہیر لکھے کی نعتاں کہ خود کین کلیم جے خود کین کلیم جے او دا شان اچیرائی خود کین کلیم جے او دا شان اچیرائی کالیاں زلفانی والفجر اچیرائی آپ خدا بایا یاسین دسیرائی کالیاں زلفانی سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت انداز۔ شاہ صاحب، آپ کو مختلف ابھی بھی یہ کرونا کی سچویشن میں بھی دیکھنے میں آیا کہ آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں موٹیویشنل اسپیکنگ کے حوالے سے، چونکہ اب ہمیں اس صورت میں موٹیویشن کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اوور آل مورال ڈاؤن ہے، لوگ کافی ڈپریسڈ ہیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، ایک تو کرونا کا خوف، دوسرا گھروں میں رہنا جو ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں مطلب سارا دن آپ ٹی وی ہی دیکھ رہے ہیں تو چینل آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیتھ کی وہ ایسے دے رہے ہوتے ہیں ڈیتھ فیگرز کی جس طرح کوئی مقابلہ چل رہا ہے۔ دیکھیں باہر کرونا ہو یا نہ ہو، ٹی وی میں ضرور ہے، ٹی وی میں ضرور ہے۔ تو میں بھی اکثر کل بھی بات ہو رہی تھی ایک جگہ کہ کوئی بھی چینل اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پوری جو اگر پاکستان کی بات کریں تو ایک آفت آئی ہوئی ہے پاکستان میں، ہر طرف جو ہے وہ افراتفری۔ لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں، اپنے شہروں میں جاتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں، اسی طرح روٹین وائز لائف چل رہی ہے، لوگ اپنے کاروبار اور معاملاتی زندگی میں اسی طرح ہی چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے۔ تو شاید صاحب اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ موٹیویشن لیول کوئی صورت میں کیسے مینٹین رکھا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس روش کا شکار ہو چکے تھے، جو ہمارے لائف سٹائل بن گیا تھا، وہ بالکل کسی صورت بھی مذہب اسلام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ ہم سب سے پہلی بات صبح دیر سے اٹھتے تھے، پھر میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ نماز کا ٹائم نہیں ہے، ظہر گزر گئی اپنے معاملات میں، ٹھیک ہے، عصر میں لوگ اور چیزوں میں بزی، ٹھیک ہے، مغرب کے ٹائم آپ دیکھیں باہر لوگ اپنے کاموں میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، عشاء کسی کو یاد ہی نہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ ہمارے ہی گناہوں کا رب تعالیٰ کی ذات نے ہمیں تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس لاک ڈاؤن سے اس بات کا عادی بنانا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ پھر اس کے بعد یہ مہینہ ہمیں اتنا زبردست مل گیا کہ اس ایک مہینے میں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کسی بھی چیز کو وہ کہتے ہیں کہ بچے کو اگر اسکول آپ نے داخل کرانا ہے، ہم پڑھائی سے ہمارا تعلق ہے تو روز دیکھتے ہیں کہ بچہ اسکول میں آتا ہے 2 4 5 دن روتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے نہیں پڑھنا، میں نے گھر جانا ہے۔ ود دا پیسج آف ٹائم بچہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ جو ایک مہینہ ہمیں رمضان کا ملا پلس لاک ڈاؤن کا ملا، ٹھیک ہے، میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے ان تمام لوگوں کو یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس ایک مہینے یا 2 مہینے کو پریکٹس کریں اور پھر اپنے آنے والی پوری لائف اسی روٹین پہ گزاریں، ٹھیک ہے، صبح جلدی اٹھیں، نماز فجر ادا کریں، جو ہمارے پاس ٹائم اویلیبل ہے اس میں بجائے کہ آپ گیم کھیلیں یا کوئی اور چیز دیکھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے، کچھ تھوڑی بہت بھی تلاوت کرنے سے ایک تو ثواب کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ایڈ ہو جائے گا، دوسرا ہماری چیزیں روٹین میں آنے گی۔ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں واپس روٹین میں لانے کے لیے
ٹھیک ہے. اب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, چوری ہو گئی یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو گیا, تو سیم لائک دیٹ پولیس اس کو لے کے جا کے حوالات میں بند کر دیتی ہے کہ وہ فار ایگزامپل جو بھی اس کا ٹائم پیریڈ ہے, اس کو 5 سال کی سزا ہوئی, 7 سال کی ہوئی, جو بھی ہوا وہ اس نے وہاں پہ ٹائم گزارنا ہے. وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے, وہاں پہ کوئی سوشل انٹریکشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ سزا ہے. اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ فیل کریں کہ ہمارے بھی کردہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا, اب ہم یہاں سے ریفائن ہو کے جب نکلیں گے تو ہم ایک بہت خوبصورت انسان بن کے اپنے اب جو باقی رہ گئی لائف ہے اس کو اچھے طریقے سے گزار سکتے. بالکل. اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ اس کو ہم اپرچونٹی بھی بنا سکتے ہیں. بالکل. مطلب اگر ہم اس کو صرف عذاب ہی سمجھتے رہیں گے تو شاید ہم سائیکولوجیکلی مزید جو ہے وہ پرابلمس کا شکار ہوں گے. اس کو اپرچونٹی بنا کے, جیسے آپ نے بڑا اچھے انداز میں بتایا کہ ہم گھروں میں رہ کے عبادات کر سکتے ہیں. اپنی دوسری جو ایکٹیویٹیز تھیں, اب تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے, اب تو آن لائن ہر چیز آن لائن ہے, ایجوکیشن آن لائن ہے, آپ شاپنگ آن لائن کر سکتے ہیں, فوڈ کے حوالے سے آن لائن, تو آپ گھر میں بیٹھ کے آن لائن بھی کافی کام کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی بات تھوڑی تھوڑی ہو جائے گی کہ یہ جو آن لائن کا کانسیپٹ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ریوائیو کرایا کہ دیکھیں انسان نماز زمین پر پڑھتا ہے, قبول آسمان پر کی جاتی ہے. دعا ہم یہاں پہ مانگتے ہیں, قبول آسمان پر کی جاتی ہے. تو یہ آن لائن کا سسٹم تو پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اس کی شاید امپورٹنس نہیں پتہ تھی, اب آگے ہمیں اس کی امپورٹنس پتہ چلی. جس طرح ہماری تعلیم آن لائن ہے, ہماری شاپنگ آن لائن ہے, ایسے ہی ہماری عبادات بھی آن لائن ہے. ہم یہاں پہ عبادت کرتے ہیں, وہاں قبول ہوتی ہے. سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات جو ہیں ان کو اپنی روٹین میں لائیں, ٹھیک ہے. ہم استغفار کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ اپنی لائف میں ایڈ کریں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جیسے میں کوٹ کرنا چاہوں گا بات مولانا طارق جمیل صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ وبا سے لڑا نہیں جاتا, ٹھیک ہے, اس کی معافی طلب کی جاتی ہے. اور یہ زبان زد عام ہو گیا, کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے, ٹھیک ہے. سو لوگ یہ بھی بات کہنا چھوڑ دیں کہ ہم نے لڑنا ہے, یہ کہیں کہ ہم نے اس کی استغفار کرنی ہے اور اللہ کی ذات کے آگے ہم نے دعا کرنی ہے, التجا کرنی ہے کہ ہمیں اس بیماری سے نجات مل جائے اور ہمارے معمولات زندگی پہلے جیسے نہیں نئے انداز میں بحال ہو جائیں, جس میں نماز ہو, جس میں قرآن ہو, جس میں لوگوں کی خدمت کا ایلیمنٹ ہو. اور ہماری پاکستانی قوم ماشاءاللہ بہت بڑھ چڑھ کر لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, لیکن اس جذبے کو نہ صرف قدرتی آفات یا مخصوص ایام کے ساتھ جوڑنا چاہیے بلکہ پورا سال جو موقع ملے جیسے ہو سکے جیسے بن پائے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے جو حالات ہیں ان سے واقف رہنا. جیسے آپ دیکھیں پچھلے 10-20 سالوں میں ہمسائے کے گھر کے حالات نہیں پتہ ہوتے تھے, پتہ نہیں تھا کہ ساتھ میں گھر میں رہتا کون ہے. اس قدر ہماری زندگی جو ہے وہ مصروف ہم نے بنا لی تھی, ٹھیک ہے. اور جو وقت کے 24 گھنٹے ہیں وہ بھی کم پڑ جاتے تھے شاید, ٹھیک ہے. لوگ سوتے نہیں تھے اپنے معاملات اس طرح سے, تو خدا نے شاید ان کو یہ بتایا کہ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بے شک بے شک. ویورز, شاہ صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح سے جو اس وائرس کے حوالے سے جو سوشل, اکنامیکل اور سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑا ہے ہمارے پبلک پہ, ہماری نیشن پہ. تو بیسیکلی وہ امپیکٹ ہے کیا اور اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. تو اگر میں شاہ صاحب کی گفتگو کو سمرائز کروں تو سب سے پہلے تو آتا ہے ٹائم مینجمنٹ, کہ ٹائم کو مینیج کیا جائے. آپ ہماری جو روٹین اس وائرس سے پہلے تھی کہ ہم بے ہنگم زندگی گزار رہے تھے, کوئی ٹائم کا پتہ نہیں تھا, کوئی اسکیجول نہیں تھا, تو اس کو مینیج کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ گھر میں رہ کر آپ آن لائن جو ہے وہ کورسز کر سکتے ہیں, آن لائن کافی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس موقع ہے, شاید یہ موقع پہلے بہت کم یا شاید نہ بھی آیا تھا, تو آپ گھروں میں رہ کے آن لائن ٹیچنگ پہ یا نئی سے نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ایک دوسرے جو آپ کے بہن بھائی, آپ کے محلے والے, عزیز و اقارب, غریب لوگ ہیں, ان کا بھی آپ خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اچھا موقع دیا ہے. شاید اس سے پہلے ہم میں سے اکثر لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مصروف تھے, اپنی نوکریوں میں مصروف تھے, اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف تھے. ہمارے پاس ایک یوزر تھا, اگر کوئی بات کرتا تھا کہ کسی غریب کے گھر جا کے دیکھیں کہ وہ کیسے زندگی گزار ہے یا نماز یا عبادات کی طرف ہے, تو ہم کہتے تھے ٹائم نہیں ہے. اب یہ عذر بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے کہ اب ٹائم ہی ٹائم ہے آپ کے پاس. اب آپ اگلے جہان میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا.
اب آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ غریبوں کو دیکھیں، اپنے محلے والوں کو دیکھیں جو غریب ہیں، ان میں راشن کی تقسیم آلریڈی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم گئے بگئے کوریج بھی کرتے ہیں، کافی تنظیمیں جو ہیں وہ بڑا اچھا رول پلے کر رہی ہیں، اور گورنمنٹ سے پہلے انہوں نے اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا تھا. نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کا رول بھی کرونا وائرس کی سچویشن میں بہت امپریسو ہے، بڑا لائک داد ہے. ہمارے پاس ریسورسز اتنے نہیں تھے گورنمنٹ کے پاس، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، فیڈرل لیول پہ جو گورنمنٹ ہے بڑا ایکٹیولی کام کرے. ہمارے ادارے جن میں پولیس کو اکثر ہم تنقید کا نشانہ بناتے تھے، لیکن بہت زبردست جو رد عمل دیکھنے میں آیا اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہماری پنجاب پولیس کا، بلکہ پورے پاکستان کی پولیس کا، کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو، چاہے جیسے بھی دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی انہوں نے لوگوں کو لاٹھیاں ماری ہیں، اس طرح. شاہ صاحب میں آپ کی بات ادھر سوری قطع کلامی کروں گا. دیکھیں ایک پولیس والا جو ہے وہ باہر روڈ پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ میں یا کسی جگہ پہ بھی اس کی ڈیوٹی ہے، سب سے پہلے کورونا سے وہ افیکٹ ہوگا. ڈاکٹرز بعد میں آئیں گے، ہیلتھ کیئر سسٹم بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے. اب لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی جس طرح آپ نے کہا کہ پولیس کے حوالے سے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ایز اے نیشن عادی ہو چکے ہیں کہ ہر ایک کی تنقید ہی کر رہی ہے، عالم دین کے اوپر نقطے اٹھانے. مطلب اب سوشل میڈیا کا فائدہ تو بہت ہے، لیکن لوگ سستی شہرت کے لیے ایک دوسرے کی پکڑیاں اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں. ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ لاتوں میں بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جب ہم خود اس طرح کے ہیں. مجھے منیر نیازی کا شعر بڑا اچھا لگتا ہے، میں بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ میں خود ہی ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا، میرا شمار بھی میرے دشمنوں میں. ہم خود اپنے آپ کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ کہ لوگ جو ہے نا جب بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ایک نہ ایک دن مر ہی جانا ہے، ٹھیک ہے. اگر ایک نہ ایک دن مر ہی جانا ہے تو خودکشی کو خدا تعالیٰ کی ذات نے حرام کیوں کیا؟ یہ بالکل ہمارا پراپر ایک ٹاپک بھی ہے، اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ توکل اور احتیاط میں فرق کیا ہے. یہ ہمارا انشاءاللہ ہم ٹرانسمیشن میں اپنے اگلے پروگرام میں پراپر ایک ٹاپک. اس کے لیے مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اس کو ضرور آپ ابھی بھی اور آگے بھی شامل کر لیجیے گا کہ بڑا ایک خوبصورت ہے کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا. توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا پھر قدرت کے حوالے کر. کہ اپنا خنجر پہلے تیز رکھیں گے تو پھر کہیں گے بھائی اب اللہ تعالیٰ کیسے بہتر کرے. ٹھیک ہے. آپ میدان جنگ میں نے خود ایک چیز بڑی زبردست لکھی، گر آنا ہو میدان علم میں، گر آنا ہو میدان علم میں تو خنجر و شمشیر لایا نہیں کرتے. تو جیسا میدان جنگ ہو اس کے مطابق ویسا سامان حرب لے کر اترنا چاہیے. اور ایک مجاہد بغیر کسی ساز و سامان کے میدان جنگ میں اتر جائے اور پھر کہے کہ میں ہار گیا یا مجھے شکست ہو گئی، تو یہ بیسیکلی وہ منیر نیازی نے جو کہا کہ وہ خود اپنا دشمن ہے. ٹھیک ہے. تو توکل بیسیکلی یہ ہے جو ہمارے لوگ سمجھ رہے ہیں، وہ توکل نہیں ہے. یہ تو سید صباحت رضوی صاحب، موٹیویشنل اسپیکر، ماسٹر ٹرینر، بڑا ڈیپلی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے گائیڈ کیا کہ کس طرح سے آپ اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں بھی اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں، اپنی روٹین کو، اپنے معاملات زندگی کو کس طرح سے آپ سوشل، اکنامیکل اور سائیکولوجیکل ایفیکٹ سے باہر نکل سکتے ہیں. تو آخر میں اپنے نعت خواں سے گزارش کروں گا کہ آپ چند اشعار جو ہے ہمیں سنا دیں.
یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں، عشق محبوب میں گر سجا کر یوں کہا حضرت انصاری نے، گر سجا کر یوں کہا حضرت انصاری نے، دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں، عشق محبوب میں نام لیتا ہوں محفل میں جو ان کا ناصر، نام لیتا ہوں محفل میں ان کا ناصر، چار سو آپ کے حبیبی یا رسول اللہ، چار سو آپ کے انوار بکھر جاتے ہیں، عشق محبوب۔ بے شک، بہت ہمارے ایک بہت ہی پیارے ویور ہیں اٹلی سے جنزیب قادری صاحب، تو انہوں نے فرمائش کی ہے کہ اگر سیف الملوک کے چند اشعار آپ سنا۔ کیوں جی، کیوں جی۔
हज़ार लख हज़ार बहारे हुसन दे अंदर हाथ समानी ला परीत अजय मुहम्मद जग विचे रवे कहानी ते कुछ वसाना ओ साएगा ओ मान फिर की करना ओ जिस जुसे नू तू छंडे छंडे रखे ने खाके अंदरे वंजे तरे ना ते सरकार हद विच फरमांदे ने कि सब आवाम दे वास्ते उन्होंने एक पैगाम छोड़े है। वो की पैगाम छोड़े है? सरकार फरमांदे ने कि लोए लोए पर ले लोए लोए पर परना ओ शाम पई बिने ए शाम मुहम्मद ए करे जांदी सदा बहारी हजूर दुआया शेर लिख दें। और इस पैगाम प्रोग्राम दे वाले नाल भट्ट साहब और आप तमाम अहबाब ने एक पैगाम दे रहे हैं कि दुआया शेर आप फरमाते हैं कि सदा बहारी मौला सदा ओ देई इस बागे ओ कदी खिजाना आवे बाल चरागे ओ इश्क दा मेरा
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़। और इस कलाम के बाद तो महफिल ख़त्म करने में दिल नहीं कर रहा। हमारे काफ़ी फीडबैक भी आ रहा है, मज़ीद फरमाइशें भी लोग कर रहे हैं। जंज़ेब कादरी साहब हमारे बड़े मोहतरम इटली से हमें उन्होंने फरमाइश की, तो अब सबको शामिल करना शायद अब वक्त की नज़ाकत के हवाले से बहुत मुश्किल है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे इस एपिसोड से लाइव विद शावेज जराल रमज़ान ट्रांसमिशन स्पेशल में बहुत कुछ सीखा होगा। हम भी डे बाय डे सीखते हैं। लर्निंग प्रोसेस जो है वो सारी ज़िंदगी मरते दम तक चलता रहता है। लोग एक दूसरे से सीखते हैं और हमें ऐसा एटीट्यूड बनाना चाहिए कि हमें सीखना चाहिए। हम लोग ईगो का मसला बना लेते हैं, हर बंदा अकेले कुल नहीं हो सकता, हम लोग एक दूसरे से सीखें। और मैं अपने जितने भी प्रोग्राम्स में उनमें लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इख्तलाफ ज़रूर करें एक दूसरे से, लेकिन बुग़्ज़ ना रखें। हम लोग इख्तलाफ के बजाय बुग़्ज़ पे उतर आते हैं, छोटी छोटी बात पे तलह कलामी पे लड़ाइयाँ भी होती हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। तो इस रविश को आप जो है इस रमज़ान के सदक़े ही आप इसमें तब्दीली लाएं, अपने आप में तब्दीली लाएं। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, चंद लम्हों की बात होती है। अक्सर देखने में आता है कि दोस्त अहबाब इकट्ठे होते हैं, कुछ देर बाद इत्तला आती है कि जी वो फलां दोस्त जो था वो कार हादसे में या कोई भी किसी भी बीमारी में वो दुनिया से चल बसा। तो इस मुख्तसर से ज़िंदगी को कारआमद बनाइए, अपना, अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का, और खुसूसी तौर पे जो लोग मुस्तहकीन हैं इस रमज़ान में और इस कोरोना की जो वबा की सूरत में जो आफत है और रमज़ान की सूरत में जो बरकत हमें मिली है, इसमें उन मुस्तहकीन का, उन सफ़ेद पोश लोगों का जो है वो खसूसी तौर पे ख्याल रखें और इसका इंतज़ार ना करें कि वो आपके पास चल के आएँ और आप उनकी इमदाद करें। आप खुद पहुँचे, अल्लाह ताला ने आपको सेहत भी दी है, तंदुरुस्ती भी दी है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप खुद चल के जाएं, तलाश करें जो गरीब लोग, जो सफ़ेद पोश लोग, जो काफ़ी परेशानी में है, तो उनमें जाके राशन तकसीम करें और उनकी इमदाद भी करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। देखना सुनना मत भूलिएगा लाइव विद शावेज जराल।